خوشحالی آ گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے. کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے کیوں رونا آتا ہے؟ یہ فتوحات کا زمانہ تھا، مدینے میں خزانے آ گئے، گھروں میں خوشحالی آ گئی. تو کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے رونا کیوں آتا ہے؟ فرمایا مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے، مجھے حضور کی بھوک یاد آ کر رونا آتا ہے کہ پیارے رسول دنیا سے اس حال میں گئے کہ 2 وقت کی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں بھرائی. آپ نے جو کی روٹی سے 2 وقت پیٹ نہیں بھرا. صبح کھا لیتے تھے تو شام کو بھوکے رہتے تھے، شام کو کھا لیتے تھے تو صبح کو بھوکے رہتے تھے. میں جب پیٹ بھر لیتی ہوں تو مجھے حضور کی بھوک یاد آ کر رونا آتا ہے. حضور نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو دعا دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. کہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے، پہلے کے بعد کے کھلے چھپے سب. تو حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی. حضور نے پوچھا کہ عائشہ آج بہت خوش ہو؟ عرض کیا کہ حضور دعا آپ نے ایسی دی ہے کہ میں خوش ہوں. فرمایا کہ یہ دعا جو تم کو دی ہے میری امت کو روزانہ دیتا ہوں. کیا ہے، کیسے احسانات ہیں اس نبی کے ہم پر. میرے بھائیوں ان کی راہ چلو، ان کی راہ چلو. بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے حکم دیکھیں گے، اللہ کا طریقہ دیکھیں گے. رسول اللہ بولو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا طریقہ دیکھیں. ان کا طریقہ ہمارا طریقہ، ان کی زندگی ہماری زندگی، ان کا طریقہ ہمارا زندگی کا طریقہ. یہ ہے تبلیغ. بس تبلیغ کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے بننا ہے اللہ کے، امتی بننا ہے، طریقہ آنا ہے حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ، اس پر آنا ہے. یہ ہمارے جینے مرنے کا راستہ ہے، جینے مرنے کا راستہ. ٹرین کی کتنی پٹریاں؟ کتنی پٹریاں بھائی؟ 2 پٹریاں. اچھا ٹرین کی پٹری ٹرین سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی. ٹرین اپنی پٹری سے جدا ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی ٹرین اپنی پٹری سے جدا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ کس پر رہے گی؟ ہمیشہ کس پر رہے گی؟ پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں پر، پلوں پر، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ٹرین کس پر رہے گی؟ وہ پٹری سے جدا نہیں ہو سکتی. تو ہماری ٹرین پٹری پر، پٹری ہے، ایک پٹری لا الہ الا اللہ، دوسری پٹری یہ ہمارا راستہ. اس پر ہمیں آنا ہے. اس کے لیے 4 مہینے لگاؤ، اللہ کی راہ میں پھرو، جان مال لگاؤ، خواہشوں سے نکلو، خواہشوں سے نکلو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا کام خواہشوں سے نکلنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں گھروں سے نکلنا، گھروں سے نکلنا ایک ظاہری صورت ہے، کام دھندوں سے نکلنا ایک ظاہری صورت ہے. اصل اپنی خواہشوں سے نکلنا ہے اور حکموں کی طرف آنا ہے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہے زندگی کی ذمہ داری، یہ ہے زندگی کا مقصد. دوسری ذمہ داری، یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری امت کو اس راستے پر لانا ہے. امت کو اس راستے پر لانا ہے، خود آنا ہے، امت کو راستے پر لانا ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. اللہ نبی بھیجتا ہی تھا دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ، کام تھا ان کا دوسروں کو راستے پر لانا. وہ نبی دنیا میں اسی کے لیے آتے تھے، لیکن اب نبی نہیں آئیں گے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ فرماتا ہے میرے نبی آتے ہیں اندھیروں سے نکالنے
تمہیں اندھیروں سے نکال لیں. کون سے اندھیرے؟ کفر کا، شرک کا، گناہوں کا، ماحول کا. ان اندھیروں سے نکال کر تمہیں ایمان کے نور میں لاتے ہیں نبی. اب نبی نہیں آئیں گے تو تمہیں دنیا اندھیروں میں رہے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کام جس کے لیے نبی آتے تھے وہ کام اب نبی نہیں آئیں گے. میرے بعد میرا کام میری امت کرے، وہ کام میری امت کرے. حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا. حجۃ الوداع حضور کا آخری حج، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے، امت سے رخصت ہو گئے. آپ نے جمع کیا صحابہ کو حجۃ الوداع میں. عرفات کا میدان، وہ مبارک جگہ جہاں سے حج کے زمانے میں کوئی گزر جائے وہاں سے تو ایسا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے حج پیدا ہوا. تو عرفات کا مبارک میدان، رحمت کی پہاڑی جس پہ حضور کھڑے ہیں، صحابہ کا مجمع. یہاں کس کا مجمع ہے؟ ارے یہاں کس کا مجمع ہے بھائی؟ رائچور والے کا نہیں، رائچور ضلع کا. وہاں کس کا مجمع؟ صحابہ کا مجمع. عرفات کا مبارک میدان، رحمت کی پہاڑی. حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر یہ کہا اے اللہ کا رسول آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کیا، حق ادا کر دیا آپ نے. تو حضور نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 بار فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچاتے رہنا تمہارا کام ہے، اب تمہاری باری ہے، میں نے پہنچا دیا تم تک، اب میں جا رہا ہوں. حضور نے رخصت کا اشارہ دے دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اور اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع. اب میں جا رہا ہوں، اب آگے تمہارا کام ہے، میں نے پہنچا دیا، اب آگے پہنچاؤ. تو صحابہ دنیا بھر میں پھیلے، مال کمانے نہیں، حکومتیں فتح کرنے نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے جو اللہ کے نبی نے ہم کو پہنچایا. بس میری آخری بات، میں ترکی گیا، ترکی میں صحابہ کے مزارات ہیں، صحابہ کے انہی مزارات میں حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی مزار ہے. استنبول ایک ایسا شہر ہے کہ اس کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے، کچھ حصہ یورپ میں ہے. وہ یورپ ایشیا کو ملاتا ہے استنبول شہر، کچھ حصہ یورپ میں کچھ حصہ ایشیا. وہاں صحابہ کے مزارات ہیں، انہی میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے. ہم ان کے مزار پر گئے تو وہاں پتھر کا کتبہ لگا ہے، اس پر تاریخ لکھی ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ خوش قسمتی ملی کہ حضور ان کے مہمان بنے. حضور جب ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینہ تو حضور کا گھر تو مکے میں چھوٹ گیا، مدینے میں آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ آپ کسی کے گھر ٹھہریں گے. تو ہر ایک کی تمنا تھی، کس کی تمنا نہیں تھی کہ حضور میرے گھر ٹھہرے. حضور نے فرمایا میری اونٹی کو چھوڑ دو، جہاں جا کے بیٹھے گی اللہ کا اشارہ ہے وہاں ٹھہروں گا. وہ اونٹی چلتے چلتے آ کے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اشارہ ہے، میں ان کے گھر مہمان بنوں گا. تو حضور ان کے مہمان بنے، 7 مہینے ان کے گھر ٹھہرے. کتنے مہینے؟
کتنے مہینے بھائی؟ 7 مہینے وہ خوش نصیب ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کہ حضور ان کے گھر میں 7 مہینے ٹھہرے. ان 7 مہینوں میں مسجد نبوی بنی, حضور کے لیے کمرے بنے, تو حضور ان کمروں میں منتقل ہوئے. وہ ابو ایوب انصاری وہ کہاں ہیں؟ ترکی میں ہے, ترکی میں, استنبول, ایشیا کے نکل کر یورپ, ایشیا سے نکل کر یورپ. تو جماعت جا رہی تھی اللہ کے راستے میں. ابو ایوب انصاری بھی کہنے لگے میں بھی جاتا ہوں. بیٹے کہنے لگے کہ ابا آپ تو بوڑھے ہیں, معذور ہیں, ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے. تو کہیں گے نہیں میں بھی جاتا ہوں. چنانچہ چلے استنبول کے پاس پہنچ کر بیمار ہو گئے. ان کے بیمار کرسی کے لیے امیر لشکر آئے. امیر لشکر کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی رسول, آپ کی کوئی آخری تمنا خواہش اگر ہے تو میں پوری کرنے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ دیکھو یہ وہ ہیں جنہوں نے مقصد پایا, زندگی کا مقصد پایا, مقصد سمجھا, مقصد پایا, دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا, دنیا سے مقصد پورا کر کے گئے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی ساتھ لے کے چلو, جو تمہاری آخری منزل ہو وہاں دفن کرنا. چنانچہ انتقال ہو گیا. ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت لے کے چلے. ان کی منزل تھی استنبول, وہاں قلعے کے نیچے دفن کیا. کتنی بڑی قربانی ہے ان کی. سب سے بڑی قربانی مکہ مدینہ جیسے مقدس مقامات قربان کیے انہوں نے. مکہ مدینہ جیسے مقدس مقامات چھوڑے. کس لیے؟ کس لیے؟ اپنے مقصد زندگی کے. آج ہمیں ہڑیاں نہیں چھوڑ رہی. 4 مہینے جاؤ گے تو ہڑیاں, ارے ہڑیاں بولتے کیا بولتے تمہارے یہاں؟ کھیڑیاں کو کیا بولتے؟ کھیڑے. 150 ہڑیاں سڑک کو سڑگی. تو 150 ہڑیاں نہیں چھوڑے انہوں, نورانی مکہ مدینہ چھوڑ. یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ تمہارے پڑوسی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز, یہ حسنی حسینی سادات میں ہیں. حسنی حسینی سادات کہاں والے ہیں؟ گلبرگہ والے. ارے کہاں والے ہیں؟ مدینے والے. وہ کہاں آ کر آرام کر رہے ہیں؟ کہاں آ کر آرام کر رہے ہیں؟ کیوں آئے؟ تو انہوں نے سمجھا یہ مقصد ہے ہمارا زندگی. تو ہمارے زیارتیں کرانے کے لیے ایک عالم استنبول کے لے کر گئے تھے. صحابہ کی زیارتیں کرا کے آخر میں ابو ایوب انصاری کے مزار پر آئے. وہ کہنے لگے چند سال پہلے ایک جماعت آئی, اس میں ایک بڑے میاں تھے ایسے ہی حضرت ابو ایوب کی طرح. یہاں آ کے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا. وہاں قاضی جج ہوتا ہے, جج کا پاور ہوتا ہے اسے کہ ان کو کہاں دفن کرنا. قاضی نے پورا کیس اسٹڈی کیا کہ یہ ہمارے ملک میں کیوں آئے, گھومنے آئے, مال کمانے آئے, دھندا تجارت کرنے آئے, کیا کے لیے آئے. پورا تحقیق کرنے کے بعد قاضی نے لکھا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو, یہ ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے. یہ اسی کام کے لیے آئے. قاضی نے لکھا لہذا ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو. تو عالم کہنے لگے کہ بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے, نہیں ملتی. یہ مسافر پردیسی کس نے دل میں ڈالا قاضی کے کہ ان کو وہاں جا کے دفن کرو. تو بھائیو یہ وہی کام ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے.
یہ وہی کام ہے، یہ وہی ہمارا مقصد ہے. اس امت کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. بار بار قرآن کریم میں ہے کہ تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم خود اس راستے پر آؤ، دنیا کو راستے پر لاؤ. خود راستے پر آنا ہے، امت کو راستے پر لانا ہے، اس کے لیے اپنی جان مال لگانا ہے. بھائیو، میری آخری بات، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا پیغام ہے. اجتماعات صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن نہ اپنا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حال بدلے، ہم بھی راہ پر آئیں، امت بھی راستے پر آئے، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی. ہمارا پیغام ہے بھائی، بس میری آخری باتیں ہیں، ہمارا پیغام ہے سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ. یہ بے وفا دنیا ہے، یہ بے وفا ہے. سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ. جان لگا دی، مال لگا دیا، جان کھپا دی، جان کھپا دی، مال لگا دیا، جان لگا دی. عقل، سمجھ، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، قابلیت، سب کچھ دنیا کے لیے لگائی. پھر خالی ہاتھ گئے سکندر، خالی ہاتھ گیا سکندر. دنیا فتح کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیا، خالی ہاتھ گیا. بھائیو، تبلیغ کا یہ پیغام ہے کہ دیکھو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. عقل، سمجھ، جوانی، طاقت، قوت، سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ. سب لگا دیا پھر خالی ہاتھ جائیں گے. مولانا الیاس صاحب نے ایک بڑا سمپل پروگرام دیا ہے. سمپل پروگرام کیا کہ 10واں لگا دو، 10واں لگا دو. قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کی تفصیل وقت نہیں ہے جانے کا اس میں. اس سے انہوں نے یہ نکالا کہ 10واں لگاؤ گے اللہ ثواب دے گا پورا لگانے کا. لگایا 10 کا ایک حصہ، لگایا 10 کا ایک، ثواب کتنا دے گا اللہ؟ ارے بولو نا بھائی، پورا لگانے کا اللہ جائزہ دے گا. تو یہاں سے مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ بھائی 10واں لگا. ارے سب کچھ دنیا کے لیے قربان مت کرو، یہ بڑی بے وفا ہے. ارے اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جان مال کا، زندگی کا، صلاحیت کا، عقل کا، سمجھ کا، جوانی کا. ابھی ہم اگست میں امریکہ گئے تھے، تو امریکہ میں اجتماع تھے. نیو یارک، ڈیٹرائٹ، سان فرانسسکو، ہیوسٹن، کینیڈا میں ٹورانٹو، ان سب اجتماعات پہ ہم ہو کے آئے. امریکہ میں نیو یارک میں 7,000 کا مجمع. امریکہ میں 7,000 کا مجمع کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا پورا ہفتہ محنت کرتے تو 7 آدمی نہیں آتے تھے، آج 7,000 جمع ہوئے. وہ سارا انتظام کرنے والے ہمارے نوجوان. ارے سارا انتظام کرنے والے ہمارے وہ نوجوان جو ہندوستان سے پڑھ کے گئے، ڈگریاں لے کے یہاں سے گئے امریکہ، یہاں بھی تبلیغ میں لگے تھے، وہاں جا کے بھی تبلیغ میں لگے. یہاں بھی ہمارے تھے، وہاں جا کے بھی ہمارے ہیں. وہ سب نوجوان تھے جو انتظام کر رہے تھے، کھانا کھلا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، جھوٹے برتن دھو رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، پارکنگ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں. ان سے پوچھو تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، سول انجینئر ہوں، میکینیکل انجینئر ہوں. ڈیٹرائٹ کار سٹی ہے، ڈیٹرائٹ کار سٹی ہے، بڑی بڑی کاروں کی کمپنیاں وہاں ڈیٹرائٹ پہ ہیں. فورڈ، جنرل موٹرز، کرائسلر، یہ سب موٹر کمپنیاں ہیں وہاں. اس میں ہزاروں نوجوان ہمارے یہاں کے کام کرتے ہیں، یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. اسے پوچھو کہتے میں میکینیکل انجینئر ہوں کار فیکٹری میں.
मैं प्रोग्रामिंग इंजीनियर हूं, कंप्यूटर, वो सब नौजवान नहीं इज्तिमा में, यहां भी तबलीग में थे, वहां जाके भी तबलीग में ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि मजबे के बर्तन धो रहे हैं, खाना खा कर रखे हुए बर्तन धो रहे हैं। उनको देखकर दिल भर आता, आंखें ठंडी होती थी। तो अमेरिका जैसे वो मुल्क में हिंदुस्तान से आए उतने बड़े बड़े पोस्ट, लाखों की तनख्वाह उनकी, और मजबे के बर्तन धो रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं उनको देख के कहता था कि फिरौन के महल में मूसा पल रहे हैं। महल किसका? फिरौन का। ये सब कौन है? मूसा है, मूसा पल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये ऐसा काम है, ये मुबारक काम, जुड़ जाओ इसमें, जुड़ जाओ, लग जाओ, जुड़ जाओ, लग जाओ। इतना आसान, कुछ नहीं कर सके, करने वालों के साथ हो जाओ, क़यामत में अल्लाह इनके साथ हशर करेगा। कि जिनके रास्ते पर चले थे, मंजिल को उनकी पहुंचे नहीं, क़यामत में अल्लाह उनके साथ हशर करेगा जिनका रास्ता पकड़ा था। कुरान हदीस तो बचाते हैं, तफसील से कहने का वक्त नहीं है, इसलिए कहते हैं भाइयों, मैं अमेरिका में कहता था, वहां न्यूयॉर्क में 21 मुल्कों के लोग थे। कितने? 21। कितने भाई? 21। मेन बयान अंग्रेजी में हो रहा है और तर्जुमे उनके अलग अलग जबानों में हो रहे हैं, अलग अलग उनकी जबानों में। तो मैं उनसे कहता था कि देखो, मैं एक बात कहता हूं, ये हमारा इज्तिमा का मैसेज है, ये हमारा इज्तिमा का पैगाम। आप क्या ले जाओगे पैगाम? रायचूर के इज्तिमा से क्या पैगाम लाए? बहुत अच्छा बयान हुआ। अरे क्या भाई हुआ? बहुत अच्छा काम। बोले नहीं, अरे बच्चा हुआ मेरे भाई, तुम्हें मुझे क्या करना है? अरे हमें क्या करना है? अपने बारे में तुमने क्या फैसला किया कि हमें क्या करना है? इंसान की सलाहियतें जाया हो जाएंगी अगर मकसद को नहीं समझा। वो देखो, वो टाइटैनिक वाले का किस्सा मालूम है? अरे व्हाट्सएप में देखे नहीं के जी, क्या तुम्हें बहुत कुछ फिरिश्ते दिसते देखते नहीं है सब। वो टाइटैनिक वाला कहाँ गया सो? उन्हें समंदर की तह में गया सो। समंदर की तह में कितने किलोमीटर पानी के अंदर, वहां कहते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, खूब अंधेरा, सूरज की शुआ वहां तक नहीं जाती उस पे। वहां गया, उन्हें क्या देखने गया सो? डूबगा सो जहाज देखने। उससे के जमाने में एक जहाज डूबगा था, अब वो जंग खा रहा है समंदर की तह में, आधा गल गया है, उसे देखने ही नहीं गया। कितने करोड़ रुपए खर्चा करके देखने गया, और देखने जाकर क्या हुआ मालूम नहीं तुम ना? नहीं मालूम? डूबा सो जहाज देखने जाको, इन्हें भी डूबो गया था। डूबा हुआ जहाज देखने, इन्हें भी डूब गया। इंसानों की सलाहियतें यूं जाया होती हैं, हिम्मतें यूं जाया होती हैं, क्यों कि मकसद पर नहीं लगे, रास्ते पर नहीं आए। इसलिए भाइयों, तबलीग का पैगाम क्या ले जा रहे हैं आप? रायचूर के इज्तिमा से क्या पैगाम ले जा रहे हैं? देखो, मैं सिंपल बोलता, मैं अमेरिका वालों को बोलता था, वही तुम ना बोलता हूँ। मैं अमेरिका वालों से कहता था, देखो सारा तो तुमने अंग्रेजी में सुना है, 3 बातें उर्दू की याद करो। सारा तो तुमने अंग्रेजी में सुना है, उर्दू की 3 बातें याद करो। क्या? सालाना, माहाना, रोजाना। तुम्हें तो उर्दू वाले ना बोलो। सालाना, माहाना, रोजाना। अरे सालाना चिल्ला दे दो,
कितना दे दो, चिल्ला सालाना चिल्ला चिल्ला, माहाना 3 दिन, रोजाना ढाई घंटे ये 10वां है, जिंदगी का 10वां, जिंदगी का 10वां, साल का 10वां, साल का 10वां चिल्ला, महीने का 10वां 3 दिन, रोजाना का 10वां। अरे मेरे भाई हो, कम से कम ये इतना दे दो, इतना दे दो, बदला क्या मिलेगा? बदला क्या मिलेगा? दुनिया से जाते हुए बदला ऐसा मिलेगा कि गोया पूरी जिंदगी लगा दी तब्दील हो गई। चिल्ले का बदला इंटू 10, 10वां हिस्सा, 10 गुना। चिल्ले का बदला गोया साल लगाया अल्लाह के रास्ते में। 3 दिन का बदला गोया महीना लगाया अल्लाह के रास्ते। तो 2.5 घंटे का बदला पूरा दिन लगा गोया पूरा दिन तबलीग करता रहा और कुछ करयाश नहीं है। 2.5 घंटे लगाया, बदला मिलेगा गोया पूरा दिन तबलीग करता रहा। 3 दिन लगाए, बदला मिलेगा गोया पूरा महीना यही करता रहा। चिल्ला लगाया, बदला मिलेगा गोया पूरा साल यही करता रहा। भाइयों ये तय कर लो, अरे ये तय कर लो, और जो कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाओ बस। इससे आसान और कोई काम नहीं हो सकता। करने वालों के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह उनके साथ उठाएगा, हशर करेगा। मंजिल को नहीं पहुंचे, लेकिन जो मंजिल को पहुंचे उनके साथ अल्लाह क़यामत में हशर करेगा। इसके लिए ये सारा मजमा तय करे कि इंशाअल्लाह, बोलो सालाना चिल्ला कितना, चिल्ला माहाना 3 दिन, रोजाना ढाई घंटे, रोजाना 2.5 घंटे। उसमें तालीम में भी बैठना। क्या तालीम? क्या तालीम? ये कि कौन से काम से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या बदला दुनिया में देता है, आखिरत में देता है। जो अल्लाह ने फरमाया कुरान, जो रसूल ने फरमाया हदीस, उसको एक बुजुर्ग ने जमा किया है फजाइल की किताब में। ये तालीम है कि कौन से काम से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या बदला दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन से काम से अल्लाह नाराज होता है, क्या नुकसान दुनिया में, क्या नुकसान आखिरत में। मस्जिदों में पढ़ो, सुनो, घरों में भी पढ़ो, ताकि हमारे घरों में भी दीनदारी आए, हमारी आने वाली नस्लें दीनदार बने। रोज के 3 काम, रोजाना तालीम, रोजाना थोड़ी देर मशवरे में बैठो। क्या मशवरा? कि इस दिन के काम में मेरा क्या हिस्सा हो सकता है, इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए, क्या कर सकता हूं मैं। बैठो उनके साथ मशवरे में। फिर घर घर जाके भाइयों से मिलो, उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालो, उनको भी इस रास्ते पर लाओ, उनको भी अपने यहां होने वाली मेहनत पे जोड़ो। उसके लिए घर घर जाके समझाओ। हफ्ते में 2 गश्त करो, अपने मोहल्ले का, दूसरे मोहल्ले का। 3 दिन लगाओ, नए नए भाइयों को लेकर जाओ 3 दिन में। ये तुम्हारी कमाई है, कमाई। जितने नए नए भाइयों को लेकर 3 दिन में जाओगे इंशाअल्लाह, ये उस महीने की तुम्हारी कमाई है। देखो मैंने इस महीने क्या कमाया, फिर यही इंशाअल्लाह सालाना चिल्ला देने वाले बनेंगे। ये है पैगाम हमारा। नियतें करके जाओ, यहां से इरादे करके जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मैं नियत करता हूं तो मुझे अमल की तौफीक दे। आमीन। मैं नियत करता हूं तो मुझे इस रास्ते पर डाल दे। ये मुबारक रास्ता है, इस पर डाल दे। भाइयों अपने आप पर रहम करो। सब कुछ दुनिया के लिए मत खपाओ। जान लगा दी, दुनिया से चले गए, खाली हाथ सिकंदर। 10वां दिन के लिए लगाओ, सब कुछ लगाने का बदला मिलेगा। इसके लिए एक बार 4 महीने लगाओ, एक बार 4 महीने लगाओ। फिर अल्लाह हिम्मत दे, हर साल 4 महीने लगाओ। नहीं तो कम से कम ये 3 चीजें,
یاد رہیں گی 3 چیزیں؟ ذرا بولو. سالانہ، مہینہ، جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کرنے والوں میں شامل کر دے گا. ایک بار ہمت کر کے 4 مہینے لگاؤ، اللہ اس راستے پر ڈال دے گا. یہ مبارک مجمع اتنا بڑا جمع ہوا ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے.